إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. معزز سامعین اور حاضرین جمعہ اور میرے چھوٹے نونہالوں، اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کے پسندیدہ دین یعنی دین اسلام سے مشرف فرمایا، جو ہم سبھی جانتے ہیں۔ گزشتہ جمعہ ہم نے جو گفتگو کی تھی وہ ابتلاء المؤمنین، مؤمنین کی آزمائش کے تعلق سے چند باتیں بیان کی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں آزماتا ہے؟ حالانکہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اوامر کو بجا لاتے ہیں اور ان کے نواہی سے اجتناب کرتے ہیں، بچتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں آزماتا ہے؟ اس تعلق سے چند باتیں بیان کی گئی تھی، ان باتوں کا مختصراً انداز میں تذکرہ کیا گیا تھا، لیکن وقت کی قلت تھی، اس قلت کی بنا پر کچھ باتیں رہ گئی تھی۔ تتمہ کے طور پر اس خطبہ کو یا اس موضوع کے تکمیل کے طور پر آج کے اس خطبہ میں چند باتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اللہ ہمیں کیوں آزماتا ہے، اس کو بیان کرنے سے پہلے ایک مثال سے ہم کو سمجھنا چاہیے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تمثیل اور سے پاک ہے، منزہ ہے، اللہ تعالیٰ کسی بھی طرح کی مثال سے پاک ہے، منزہ ہے، لیکن باتوں کو سمجھنے کے لیے ایک سیدھی سی بات یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی معاملہ ہو، چاہے وہ انسٹیٹیوٹ ہو، چاہے وہ تعلیمی ادارہ ہو، یا کوئی بھی کارخانہ ہو، یا کوئی بھی گھر ہو، یا کوئی بھی جگہ ہو، یا کوئی بھی کچھ بھی ہو، وہاں جب کچھ کام کیا جاتا ہے، ان کاموں کے لیے جب کچھ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کو بھی آزمایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی تعلیمی ادارہ ہے اور اس تعلیم ادارہ کے مدیر التعلیم ہے، تو مدیر التعلیم جب اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے اس ادارہ میں چند بچوں کی ضرورت ہے، جب وہ بچے یہاں داخلہ کے لیے آتے ہیں تو ان کی خواہش اور فرمائش کے مطابق ان کا داخلہ نہیں ہو جاتا۔ مدیر التعلیم ان کے لیے اصول و ضوابط بناتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، چند اساتذہ کو متعین کر دیتے ہیں کہ جو بچے جن کلاس کے لیے
اپنی خواہش ظاہر کی ہے، ان کلاسوں کے لیے یہ بچے موضوع ہیں یا نہیں ہے، ان کا ٹیسٹ لے لیا جائے، ان کا امتحان لے لیا جائے، ان کی جانچ کر لی جائے اور ان کی آزمائش کر لی جائے۔ کسی بھی ادارہ میں تعلیم کا معاملہ ہو، اساتذہ کی ضرورت ہو، تو کوئی بھی اساتذہ اگر تعلیمی خدمت کے لیے درخواست دیتا ہے تو ان اساتذہ میں سے کوئی بھی استاذ اگر آتے ہیں تو ان کو بھی پرکھا جاتا ہے کہ آیا یہ شخص اس خدمت کے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے۔ جب ہم بندے ہو کر کسی بھی کام کو منظم طریقے سے، بہترین انداز میں، اچھے طریقے سے اس کو منزل مقصود تک اور مقصد تک پہنچانے کے لیے جب ہم کام کرتے ہیں تو امتحان اور پرکھ اور جانچ اور آزمائش کے اصول کو ہم نافذ کرتے ہیں۔ تو جو اللہ ہمارا خالق ہے، جو اللہ ہمارا مالک ہے، جو اللہ ہمارا رازق ہے، وہ اللہ اپنے بندے کو، وہ بندے جو ایمان کا دعوے دار ہے، انہیں کیوں نہ پرکھے؟ ہم نے گزشتہ جمعہ میں یہ بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ بچے کو لے کر، ان کی دولت کو لے کر، ان کے مالوں کو لے کر اور مختلف طرح کے دشمنوں کے ڈر دے کر اللہ تعالیٰ انہیں آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ او میرے بندے، تم اگر اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم مومن ہو، اور کہنا بھی چاہیے کہ ہاں ہم مومن ہیں، تو اگر تم مومن ہو اور تم مومن کہو اور تمہیں نہ پرکھا جائے، تمہیں نہ جانچا جائے، تمہاری آزمائش نہ کی جائے، تمہیں چھوڑ دیا جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اگر تم صحیح معنی میں مومن کہنے میں، دعوے دار میں سچے ہو تو سنو، تمہاری آزمائش ہوگی، تمہارا امتحان ہوگا، تمہیں پرکھا جائے گا، تمہیں جانچا جائے گا۔ کیوں؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ، اس سے پہلے جو آئے تھے انہیں بھی ہم نے آزمایا تھا، اس سے پہلے جو لوگ آئے تھے انہیں بھی ہم نے آزمایا تھا۔ کیوں؟ ان میں سے جو لوگ سچے ہیں ان کی جانچ ہو جائے، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور جو جھوٹے ہیں اپنے دعوے میں مومن ہوں، آپ بھی کہتے ہیں مومن ہیں، ہم یہاں جتنے موجود ہیں سبھی کہتے ہیں مومن ہیں، ان کے دعوے دار ہیں، ایمان کا جو دعویٰ کرنے والے ہیں، تو اس دعویٰ میں ہم سچے ہیں یا زبانی دعویٰ ہے، اس کو پرکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، یہ ضابطہ ہے، یہ رول ہے کہ ہمیں پرکھے گا، اور یہ امت محمدی کے لیے نہیں ہے۔ یہ جانچ، یہ طریقہ، یہ پدھتی، یہ سنت صرف امت محمدی کے لیے نہیں ہے۔ آپ سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے تھے، جتنے رسول آئے تھے، اور ان انبیاء اور رسول کے جو متبعین تھے، جو مومنین تھے، جو مسلمان تھے، ان کو بھی آزمایا گیا۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چند لوگ اسلام لائے۔ مثال کے طور پر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیجئے، مثال کے طور پر عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح کے بہت سارے صحابی ہیں۔ ان صحابیوں کو ایمان لانے کے بعد کفار مکہ نے مختلف قسم سے ان کو آزمایا، ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، وہ مایوس ہو گئے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور ان سے التجا کرتے ہیں، اللہ کے رسول ہم ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے ہم، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری جانچ کیوں ہوتی ہے، ہمیں اتنا کیوں ستایا جاتا ہے، ہمیں اتنی تکلیف کیوں کی جاتی ہے، ہمارا اتنا امتحان کیوں لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل کر دیتا ہے کہ سنو، آزمانا، امتحان لینا، آزمائش کرنا، یہ مومنین کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ بغیر آزمائش کے کوئی بھی آدمی صحیح معنی میں مومن نہیں ہو سکتا، بغیر آزمائش کے ایک مومن منافق سے الگ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے، سنو، تم میں سے پہلے جو انبیاء آئے تھے، ایمان لائے تھے، ان ایمانداروں کو لیے ایک گڈھا کھودا گیا، اس گڈھے میں ان مومنین کو کھڑا کر دیا گیا اور ان کو آری سے چیر دیا گیا۔ جانتے ہو یہ تمہاری آزمائش ان کے مقابلہ میں معمولی آزمائش ہے۔ سن لو، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ رہا ہے کہ اپنے بندے کو آزمائے۔ کیوں؟
ताकि मोमिनीन दावा करने वाले जुबान से तो बहुत सारे लोग हैं, मैं भी मोमिन हूँ, वो कहते हैं मैं भी मोमिन हूँ, लेकिन अल्लाह को आजमाना है तो आजमा के तो ज़रा देख लें। आप भी किसी से मोहब्बत करते हैं, आप सब आपका भी किसी से लगाव है, दिली लगाव है, उल्फत है, उनसे दिल लगी करते हैं, उनकी आजमाइश करते हैं कि देख लें ये कोई मतलबी तो नहीं, मेरे साथ इसका ताल्लुक़ है तो क्या मुझसे सिर्फ फ़ायदा उठाने के लिए, ये सेल्फिश तो नहीं है। आप भी आजमाते हैं तो अल्लाह ताला हमारा इम्तिहान लेता है। इम्तिहान लेने की कई सारे वजूहात हैं, उनके असबाब बहुत सारे हैं और उनके दलाइल भी बहुत सारे हैं। अहादीस में से, अहादीस सहीहा में से और आयत कुरानिया में से बहुत सारे नुसूस है। उन तमाम नुसूसों को किसी एक या दो खुतबा में बयान करना नहीं है, मुख्तसर तौर पर बयान करना चलूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा युसीबुल मुस्लिम मिन वसबिन वला नसबिन वला हम्मिन वला हुज़्निन वला गम वला अज़ा हत्ता शौका युशाकुहा इल्ला कफ़रल्लाहु बिहा अन्हु अल खताया। किसी भी मोमिन को किसी भी तरह की तकलीफ पहुंचती है, चाहे वो छोटी तकलीफ हो चाहे बड़ी तकलीफ हो, चाहे किसी भी औलाद के ज़रिए से, माल के ज़रिए से, धन के ज़रिए से, अपनी तिजारत के ज़रिए से, अपने फलों के ज़रिए से, अपने फसलों के ज़रिए से, किसी भी ज़रिए से किसी भी मुसलमान को कुछ भी तकलीफ पहुंचती है। अगर मामूली सी तकलीफ, रास्ता में आप चल रहे थे, चलते चलते ठोकर लग गया पत्थर से, आपको तकलीफ पहुंची, रास्ता में काटा था, आपने ख्याल नहीं किया, उस कांटा में आपका पैर आके पड़ गया, आपको चुभ गया, आपको तकलीफ हो गई। ये मामूली सी तकलीफ भी मोमिन को अगर पहुंचती है तो उन्हीं के फायदा के लिए, उनकी भलाई के लिए, इसमें अल्लाह का कोई भला, अल्लाह की भलाई नहीं है और ना अल्लाह का कोई और दूसरा मकसद है। सिर्फ आप और हमें जो तकलीफ पहुंचाई जाती है वो हमारे आमाल की बिना पर, हमारे करतूतों की बिना पर, हमारे अफ़आल की बिना पर, हमारे गुफ्तार की बिना पर, हमारे किरदार की बिना पर ये हमें तकलीफ पहुंचाई जाती है। यह भी सुन लो क्यों पहुंचाता है। किसी भी बंदा को या किसी भी इंसान को जिसका अल्लाह ताला पर ईमान है, यकीन है, भरोसा है, ऐसे बंदे को अल्लाह ताला जो आजमाता है, ऐसे बंदे पर जो अल्लाह ताला मुसीबतें नाजिल करता है, ऐसे बंदा पर अल्लाह ताला जो मुश्किलात उतारता है, तो उनकी कुल मिलाकर 3 वजहों में से एक वजह ज़रूर है। उनमें से एक वजह क्या है? तंबीहुहुम अन गफला, तंबीहुहुम अन गफला। एक आदमी वो मोमिन है, ईमान का दावेदार है, लेकिन वो आदमी सिरात मुस्तकीम से हट जाता है, उस रास्ता से हट जाता है जो रास्ता उसे जन्नत तक पहुंचाने वाला था, जो राह उसे जन्नत तक पहुंचाने वाली थी, कामयाबी की तरफ ले जाने वाली राह थी। उस राह से जब वो भटकता है तो अल्लाह ताला उस बंदे पर अजाब नाजिल करता है, मुसीबत नाजिल करता है, बला नाजिल करता है, उसको मुश्किल में डालता है, ताकि वो गाफिल बंदा अजाब से सही रास्ता पर आ जाए, उस रास्ता पर आ जाए जिस जो रास्ता उसे जन्नत तक पहुंचाने वाला है, जो राह उसे जन्नत तक ले जाने वाली है। तो इस गाफिल बंदा को मुतनब्बह करने के लिए, खबरदार करने के लिए अल्लाह ताला अजाब या तकलीफ या मुसीबत या बला या मुश्किलात को नाजिल करता है। दूसरी वजह या दूसरा अमर क्या है? तकफीरुज़ ज़ुनूब या कफ़ारतुल लिज़्ज़ुनूब। हम आप ईमानदार हैं लेकिन गुनाहगार भी हैं। हम जानते हैं दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं, चाहे वो अपने आप को पक्का सच्चा मुसलमान क्यों ना समझ ले, लेकिन उनसे गुनाह होता ही है, उससे गुनाह सरजद होता ही है, वो गुनाह से मुरक्कब है। अल्लाह ताला देखता है यह मेरा बंदा मुझ पर ईमान तो लाता है, मेरी इताअत तो करता है, मेरी इबादत तो करता है, मेरी अवामिर को तो मानता है, मेरी नवाही से इज्तनाब करता है, लेकिन बशरी लफ्ज़ की बिना पर इससे गुनाह हो जाता है। जब ये मरेगा तो मरने के बाद इस बंदा को जन्नत जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
براہ راست وہ جنت نہیں جا سکتا۔ ایسے بندے کے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے، درگزر کرنے کے لیے، انہیں پاک کرنے کے لیے، انہیں صاف کرنے کے لیے دنیا میں بلاؤں سے، مصیبتوں سے، مشکلات سے ان کو گھیر لیتا ہے، اور طرح طرح کی آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ اسے جانچتا ہے، پرکھتا ہے، تاکہ ان کے تمام گناہ مٹ جائیں، معاف ہو جائیں، اور مرنے کے بعد اس کی جنت جانے میں آسانی پیدا ہو جائے۔ یہ بھی ہمارے لیے فائدہ کے لیے ہے۔ اور تیسری بات، تیسرا امر کیا ہے؟ رفعت الدرجات فی الجنہ۔ ہم انسانوں میں کچھ بندے ایسے بھی تھے جن بندوں کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، برگزیدہ بنا دیا، ان بندوں میں سے جن کو ہم انبیاء اکرام اور رسول کے نام سے جانتے ہیں۔ ایسے بندے انسان تو ہیں لیکن گناہگار نہیں ہیں، وہ معصوم عن الخطا ہے، ان کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، حدیث پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو سب سے زیادہ آزماتا ہے۔ صحابی رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کن بندوں کو زیادہ مشکلات دیتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اشد الناس بلاء الانبیاء۔ جانتے ہو میرے یارو، جانتے ہو میرے ساتھی، دنیا میں جتنے افراد ہوتے ہیں، دنیا میں جتنے لوگ ہوتے ہیں، ان تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ اللہ اگر کسی کو تکلیف دیتا ہے، سب سے زیادہ آزماتا ہے، سب سے زیادہ پریشانی میں مبتلا کرتا ہے، تو انبیاء ہوتے ہیں، اس کے بعد الصالحون، پھر نیکر بندے ہوتے ہیں، ثم الامثل فالامثل، اس کے بعد جن کا درجہ ہوتا ہے، جن کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے، جن کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے، اس بندے کو اسی ایمان کے مقابلہ میں اور اسی محبت کے مقابلہ میں اسے آزمایا جاتا ہے۔ ایمان مضبوط ہے، آپ کی آزمائش بڑی ہوگی، ایمان کمزور ہے، اب کیا آزمائش کمزور ہوگی۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک سنت رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزمائے، تو ایسے بندے جن کا کوئی گناہ نہیں ہے، ایسے بندے جن کی کوئی خطا نہیں ہے، ایسے بندے جن کی کوئی لغزش نہیں ہے، ان کے باوجود، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو آزماتا ہے۔ اس کی دو وجہ ہے، ایک وجہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو جنت میں بلند کرنے کے لیے انہیں آزماتا ہے، تاکہ ان بندوں کا تو درجہ جنت میں ہے ہی، لیکن ان بلاؤں کی وجہ سے ان کا درجہ اور بلند ہو جائے۔ اور دوسری بڑی وجہ جو ہم تمام عام مسلمانوں کے لیے، دنیا کے تمام مومنین کے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ جن بندوں کا کوئی گناہ نہیں تھا، جن بندوں کی کوئی لغزش نہیں تھی، جن بندوں کی کوئی خطا نہیں تھی، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو آزماتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ ہم تمام لوگ اس سے سبق حاصل کریں، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، ہم اس سے سمجھیں کہ بغیر گناہ کے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزما سکتا ہے۔ تو ہم گناہ گار ہیں، 24 گھنٹے میں کتنے گناہ کر لیتے ہیں، ہمیں کوئی حساب نہیں ہے، جھوٹ کتنا بول لیتے ہیں، ہمیں کوئی حساب نہیں ہے، چغلی کتنا کر لیتے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ہم کیا نہیں کرتے۔ لا يدخل الجنہ النمام، جنت نہ جانے کی وعید آئی ہے ایسے لوگوں کے بارے میں، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان کے دعوے دار ہیں، ہم اپنے آپ کو پکے سچے مسلمان کہتے ہیں، اس کے باوجود ہمارا کوئی ایسا دن نہیں گزرتا تو لوگوں کی ہم قیمت نہیں کرتے، ہمارا کوئی ایسا گھنٹہ نہیں گزرتا ہم چغلی نہیں کرتے۔ ہماری یہ شوا ہو گیا ہے، ہماری عادت ہو گئی ہے، ہم عادت سے مجبور ہو گئے ہیں، تو ہم ایسے گناہ گار بندے تو اللہ تعالیٰ آزمائے ہی گا۔ اسی لیے آج یہ زمانہ آیا ہوا ہے، آج یہ وقت آیا ہوا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں کیوں آزمایا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اسی آزمائش کی وجہ ہم خود ہی ہیں۔ اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فائدہ کے لیے آزماتا ہے، اپنے بارے میں بدگمان ہو یعنی برا گمان رکھیے کہ ہمارے ہی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں ان تکلیفوں میں مبتلا کرتا ہے۔ میرے یارو، ہم مسلمان ہیں، ایمان ہمارا
اللہ کے اوپر ہے۔ اب ایسی حالت میں ہمیں کرنا کیا چاہے، ایسی حالاتوں سے ہمیں چھٹکارا کیسے ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے رسول کے صحابی ان کے پاس آتے ہیں، پوچھتے ہیں اللہ کے رسول بتائیے ای دعا افضل، سب سے اچھی دعا کون ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ العفو عافیت والمعافات، اللہ تعالیٰ سے عافیت، اللہ تعالیٰ سے درگزاری مانگو، تمہارے دنیا کے لیے بھی تمہارے آخرت کے لیے بھی۔ وہ آج بھی دوسرے دن آتے ہیں وہ صحابی، پھر اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول یہی جواب دیتے ہیں۔ وہ صحابی تیسرے دن آتے ہیں، پھر یہی پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول یہی جواب دیتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچے ہیں، سگے چچے، وہ اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، پوچھتے ہیں اللہ کے رسول ایسے کلمات ہمیں سکھلا دیجئے جن کلماتوں کے ذریعے سے میں اللہ سے دعا کروں۔ اللہ کے نبی نے پھر یہی جواب دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت میں عافیت مانگیے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں چند روز گزرنے کے بعد پھر میں اللہ کے رسول کے پاس گیا، اللہ کے رسول سے میں نے پوچھا اللہ کے رسول کوئی ایسی بات سکھلا دیجئے جن باتوں کے ذریعے سے میں اللہ سے دعا کروں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے میرے چچا عباس، آپ اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کی دعا کیجئے۔ پتہ چلا اگر آپ کو ہمیں عافیت مل جاتی ہے دنیا اور آخرت میں، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے اللہم انی اسألک العافیہ والمعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اور میں نے اس سے پہلے خطبہ میں نے کہا تھا وہ دعا کیجئے جو داؤد علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہ وہ دعا کیجئے جو یونس علیہ السلام نے دعا کی تھی، اور جو مختلف عام دعائیں ہیں عربی نہیں آتی ان کا ترجمہ آپ جس زبان میں بات کرتے ہیں اسی زبان سے اللہ سے آپ دعا کیجئے۔ جس زبان سے آپ بات کرتے ہیں اس زبان کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ ہر بات سمجھتا ہے، ہر زبان سمجھتا ہے، اسی لیے اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اپنا محاسبہ کیجئے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ان تمام پریشانیوں سے دور رکھنے، چھٹکارا پانے کے لیے، ان تمام پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، ان تمام پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہم تمام لوگ دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم سمجھ گئے، ہم جان گئے کہ تو ہمیں کیوں کوئی امتحان لیتا ہے، تو ہماری آزمائش کیوں کرتا ہے، لہٰذا ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سے لغزش ہو جاتی ہے، پھر بھی تیرا ہی ہم بندے ہیں، تو ہمیں معاف کر دینا۔ اللہ تعالیٰ جو تیرے اوامر ہیں ان تمام اوامر کو بجا لانے میں بسری لغزش کی بنا پر ہم سے نقص ہو جاتا ہے، ہم سے کمی ہو جاتی ہے، کما حقہ تیرا حق ادا نہیں کر پاتے، تو اس کی ہمیں توفیق دینا۔ اور جو منہیات تھے، جو منکرات تھے، جو جن کاموں سے تو نے ہم کو منع کیا ہے ان تمام کاموں سے بچنے کی کوشش تو کرتے ہیں لیکن پھر بھی اس میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ ان تمام کاموں کو کرنے کی وجہ سے جو ہماری خطائیں ہو جاتی ہیں، جو ہمارے گناہ ہو جاتے ہیں، ان تمام گناہ کو تو معاف کر دینا۔ آمین۔